کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے منور ہے اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے قلب اور روح کی تسکین کا سامان کرتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ حضور کے نام سے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ ایک پنجابی شاعر ہے ڈاکٹر اسحاق، اس کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ اور یہ انور مسعود صاحب کا شعر ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ ویسے مزاحیہ شاعر ہیں لیکن نعت لکھنے پہ آئے تو انہوں نے اس عنوان سے بھی کمال کر دی، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ وہ محبوب ہیں، وہ شانوں کے مالک ہیں۔ یہ چند گندے لوگوں نے الٹی ٹیڑھی لکیریں تراش لی اور کہا یہ خاکے ہیں پیغمبر حسن کے۔ میاں خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکرے نور ہو اس کے خاکے کون تراش سکتا ہے؟ اللہ نے تو اپنے محبوب کا سایہ بھی نہیں بنایا، اور جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ سایہ شے از شے لطیف تر است، کسی چیز کا سایہ اس شے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور آقا کریم سے زیادہ لطیف کائنات میں شے ہی کوئی نہیں۔ وہ سایہ چے مانا دارت، لہذا سایہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یار کوئی خاکے کیا تراشے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آپ کی توجہ ہو، کوئی خاکے کیا تراش سکتا ہے؟ محبوب جیسا دوسرا تو رب نے بھی کوئی نہیں بنایا۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ امتحان ہمارا ہے۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے لگ جائیں سارے، یہ 10 لاکھ لوگ اکٹھے ہوئے نا، میں کہتا ہوں 10 کروڑ بھی اکٹھے ہو جائیں اور سارے کھڑے ہو کے فرانس پہ چاند کی طرف تھوکیں، تو کیا چاند کی نوری کرنیں میلی ہو جائیں گی؟ اس کی روشنی مدھم پڑ جائے گی؟ کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ تھوکا اپنے منہ پہ گرے گا، ساروں کے منہ گندے ہو جائیں گے، لیکن چاند پھر بھی چمکتا رہے گا۔ یہ بکواس کرنے والوں کے اپنے منہ گندے ہو گئے ہیں، ان کی شکلیں بگڑ گئی ہیں۔ وہ رشدی کہتا ہے کہ میں جس کمرے میں رہتا ہوں تو وہ ہر طرح سے محفوظ ہے، سیکورٹی کے حصار ہیں، لیکن چڑیا بھی یہ روشن دان پہ آ کے پر مارے نا تو مجھے خوف لگتا ہے کہ کوئی یہاں سے نہیں گھس رہا، تو بند اور محفوظ کمرہ بھی مجھے قید خانہ لگ رہا ہے۔ تمہاری پوری زندگی زندان بن جائے گی، قید خانے بن جائیں گے اگر تم نے میرے پیغمبر کی توہین میں زبان کھولی تو۔ اور مصطفیٰ کریم کا نام کل بھی روشن تھا، حضور کا نام آج بھی روشن ہے، اور کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے مہک رہا ہے، چمک رہا ہے۔ خدا کی قسم کائنات کے ایک ایک گوشے میں جتنا ذکر میرے حضور کا ہوا کسی کا اور ہے؟ جدھر جائیں انہی کے طرز کریں، باتیں انہی کی ہیں، نعتیں انہی کی ہیں۔ جب مسٹر ہیمفر اور لارنس آف عربیہ کے جاسوس عرب ممالک میں جو ہے وہ امت مسلمہ کو توڑنے کی اور سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش کر رہے تھے، تو یہ انتہائی کمزور ترین دن تھے۔ ادھر ہمارے حکمران عیاشیوں میں لگے ہوئے تھے۔ انہی دنوں کا مرثیہ پڑا ہے، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، کافروں کی مسلم آئین کا بھی نظارہ کر، اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی کباب، سادگی مسلم کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ وہ دن بھی ہم نے دیکھے، لے گئے تسلیس کے فرزند میرا سے خلیل، ہم نے وہ دن بھی دیکھے ہیں۔ اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم صد ہے، منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے۔ ہم نے بدترین دن دیکھے ہیں، اور یہ حالات آئے ہیں امت مسلمہ کے۔ ہم نے لٹتے ہوئے اندلس کی کہانیاں بھی پڑھی، ہم نے بیت الحمراء پر جو ہے وہ انگریزوں کو بنگڑا ڈالتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے مسجد قرطبہ کو جو ہے وہ گھوڑوں کا استبل بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ بڑے بد نصیب دن ہمارے اوپر آئے ہیں، اور یہ 2-4 اشروں کے اندر تو جو حالات ہیں وہ انتہائی بدترین ہیں۔ لیکن میں کہانی سنا رہا ہوں،
اپنے کمزور ترین دور کی، جب سلطنت عثمانیہ نہ ہونے کے برابر تھی، سلطان عبد الحمید کا زمانہ ہے، اور انگلینڈ کے اندر ایک فلم توہین رسالت پہ بنتی ہے۔ اس کمزور حالات کے اندر جبکہ جینے کی راہ تلاش کر رہے تھے یہ لوگ، سلطان عبد الحمید فوجی لباس پہن کر ہاتھ میں تلوار تھام کے میدان میں آ جاتا ہے۔ اتنے بدنصیب دن تھے، اس وقت ہم ایٹمی طاقت نہیں تھے، لیکن آج 56-57 اسلامی ممالک، اور جو اس وقت حال ہو رہا ہے اس سے پہلے کی کوئی مثال نہیں۔ 56-57 اسلامی ملکوں نے ڈھب کا ایک زوردار بیان بھی نہیں دیا حکمرانوں کی جانب۔ OIC ایک مردہ گھوڑے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ شاید ہمارے حکمران سمجھتے ہیں، میں نے کل بھی کسی موقع پہ کہا تھا، کل قیامت کے دن آمنہ کے لال نے پوچھ لیا، میری توہین ہوتی تھی اور تیرے ہاتھ میں وزارت کا قلم دان تھا، تو ایک ڈھب کا بیان بھی نہ دے سکا، تو گنبد خضرا کے مکین کے سامنے کیا جواب دے گا؟ ماں فاطمہ نے پوچھ لیا، میرے پاپا کی توہین ہوئی تھی اور تیری زندگی بے ترتیب نہیں ہوئی تھی، تو کیا جواب دے گا؟ ان لوگوں کو غلط فہمی ہوگی لوگوں کا ہجوم دیکھ کر کے، اور جو مزید پکے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ قوم بے غیرت ہے۔ یہ قوم بے غیرت نہیں ہے، حضور سے وفا کے رشتے کو نبھانا جانتی۔ وہ گود ابھی بھانج نہیں ہوئی جس نے غازی علم الدین کو جنم دیا تھا، وہ گود ابھی بھانج نہیں ہوئی جس نے عامر چیمہ کو جنم دیا تھا۔ غلط فہمی ہو گئی، اور مغرب نے بھی حکمرانوں کے روپ میں مسلمانوں کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا۔ ہم سب کچھ قبول کر سکتے ہیں، ہر شے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نام محمد سے غداری نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم ہر شے ہر دکھ قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب وارنے پہ آئے تو سب کچھ نبی کے نام پہ وار کے پھر بھی کہتے حق ادا نہیں ہوا۔ بریلی سے آج بھی آواز آ رہی ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہان۔ پی ٹی اے کا ڈائریکٹر دلائل دے رہا ہے پاکستان کا امیج خراب ہوگا۔ میں نے اسی دن گجرانوالہ کے روڈ پہ کہا تھا، میں کس امیج کی بات کرتے ہو؟ گینگ ریپ والے امیج کی بات کرتے ہو؟ جس میں بچیوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے اس امیج کی بات کرتے ہو؟ جس میں منڈیاں مچھلی بازار بنی ہوئی ہیں اس امیج کی بات کرتے ہو؟ کل عورتیں ایک دوسرے کے بال جو ہے وہ توڑ رہی تھی اور ایک دوسرے کو تماچے لگا رہی تھی اسمبلی کے اندر، اس امیج کی بات کرتے ہو؟ شاہی قلعے کے اندر ایک وزیر ایک عورت سے تھپڑ کھاتا ہے، اس بغیر امیج کی بات کرتے ہو؟ ایک عالی نصب شخص کا چہرہ فضا میں گھومتا ہے کہ عالی جناب کا بھی نشہ نہیں اترا اس لیے ابھی نیچے نہیں چہرہ اترے گا، اس سمجھ کی بات کرتے ہو؟ تمہارے کمروں سے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور خالی شراب کی بوتلیں جو نکلتی ہیں اور سبھی پہ ان کو صاف کرتا ہے، بغیر تو اس سمجھ کی بات کرتے ہو؟ ہمارا امیج محمد عربی کے دم سے ہے، ہمارا سب کچھ حضور ہے۔ لوگ تو آکسیجن سے جیتے ہیں اور ہم سانس بش کے رسول سے لیتے ہیں، حضور کے نام سے ہم جیتے ہیں، حضور کے نام سے مرتے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ بہت چیزیں ہم نے برداشت کی، بڑی بہت کچھ ہم نے برداشت کی، ہمارے ساتھ ان 2-4 اشروں میں تھوڑا کچھ تو نہیں ہوا ہے، ہمیں اپنی کہانی بھولی نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہم کسی نہ کسی طرح برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر اس کو برداشت کر دیں تو میرے پلے رہتا ہی کچھ نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی آبرو پر 100 جان سے قربان ہونے کا عہد، لبیک یا رسول اللہ مارچ 8 فروری بروز اتوار صبح 9 بجے تا 4 بجے سپہر، آغاز مزار غازی عامر چیمہ شہید رحمت اللہ تعالی علیہ ساروں کی چیمہ، اختتام مزار غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور، زیر قیادت پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی زید مجدہ امیر اعلیٰ ادارۃ المصطفیٰ پاکستان، من جانب ادارۃ المصطفیٰ پاکستان العقاب انٹرنیشنل۔ آپ کو جو کال دی گئی اس میں بھرپور شامل ہوں، لوگوں کو ترغیب دیں اور اس کو جو ہے وہ بہت بڑے سائز کے اندر جلوسوں کو منعقد کرے تاکہ مغرب کو پیغام جائے کہ یہ تھکے ہوئے، ماندے ہوئے، ہارے ہوئے، یہ جو ہے وہ معاشی بحرانوں کے پسے ہوئے لوگ جب بھی اپنے من کا سودا کرتے ہیں تو بازار مصطفیٰ میں ہی کرتے ہیں، ان کو پیغام جائے اور ہماری نسلوں کے اندر بھی یہ جذبے جاگے، اپنے بچوں کو بھی انگلیوں سے لا کر کے جو ہے وہ ان جلوسوں کے اندر لے کر کے آئیں اور اس سعادت مندی کے سفر کے اندر ان کو بھی شامل رکھیں تاکہ ان کے اندر بھی یہ جذبے بیدار ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ والدین کی اب ذمہ داری بہت ساری زیادہ ہے کہ وہ اپنی نئی نسل کو سنبھالیں، چونکہ میرے خیال میں فتنے تھمے گی نہیں،
فتنے اور زیادہ ہوں گے اور مختلف رنگوں کے اندر فتنے نمودار ہوں گے. کچھ فتنے ایسے بھی ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے لیکن ہمارے اندر سرایت کر رہے ہیں. اس لیے یہ بہت ساری ضروری اور لازمی چیز ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو سنبھالیں اور ان فتنوں کا مقابلہ کریں. یہ بدقسمتی سے یہ مختلف دن منانے کا جو رواج پیدا ہوا اور پوری قوم جو ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. اصل ہم آدھا دین تو میڈیا سے لے رہے ہیں نا. جو میڈیا کہتا ہے رات کو صبح لوگ وہی کہہ رہے ہوتے ہیں. جو کلچر وہ متعارف کرا رہا ہے وہی ہم اپنا کلچر قرار دے دیتے ہیں. تو اب یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو بے حیائی کے فروغ کا منصوبہ ہے، عالمی منصوبہ، تو پاکستان کے اندر کہتے ہیں پھول نہیں ملتے اس دن. اللہ اکبر. تو کوئی کسی لڑکی کو پھول دے رہا ہے تو وہ سوچے اگر یہ پھول کوئی اس کی بہن کو دے تو پھر اس کا مزاج کیا ہوگا. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لاتا ہوں لیکن مجھے زنا کی عادت ہے اور میں جو ہے وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ ایسا ماجرا ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ تو فرمایا پھر کوئی بھی پسند نہیں کرتا. پھر فرمایا کہ اگر تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری ہمشیرہ کے ساتھ یہ معاملہ، اس نے کہا یہ تو میں کبھی پسند نہیں کرتا. تو کہا پھر کوئی بھی اپنی ہمشیرہ کے ساتھ ایسا ماجرا پسند نہیں کرتا. پھر حضور نے بیٹی کے بارے میں کہا، بیوی کے بارے میں کہا. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. تو انسان جب جذبات سے مغلوب ہوتا ہے اور سوچتا ہے، بالخصوص نوجوان کہتا ہے کہ یہ خام خواہ ممبر و محراب کی طرف سے پابندیاں لگتی ہیں، زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے، یہ ہمیں کیوں جو ہے وہ ان مشقتوں میں ڈال رہا ہے. تو حضور نے کتنی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کو سمجھایا. تو ادھر سوچنا چاہیے کہ یہ ماجرا ادھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب حیا باختہ معاشرہ ہو جائے تو پھر وہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے. اذا فات الحیا فاصنع ما شئت. جب حیا نہ رہے تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی اس کو قبول کرتا ہوں. تو ایسے بھی معاشرے ترتیب پا گئے دنیا کے اندر. تو ہمارا معاشرہ حیا کا معاشرہ ہے. اسلام کا اگر مجھے آپ دوسرا نام پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے، تو اسلام کا دوسرا نام دین حیا ہے. تو اسلام، ہر دین کی ایک شناخت ہوتی ہے، ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے. اسلام کی پہچان حیا ہے، اور حیا ختم ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا. حضور مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے اور ایک شخص اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واز کر رہا تھا. تو حضور نے فرمایا داہو فإن الحیا من الایمان. حضور فرمایا چھوڑ دے اس کو، واز کرنے کی ضرورت نہیں، حیا تو ویسے ہی ایمان سے ہے. جب ایمان ہوگا تو حیا خود بخود ہوگا، اور جب حیا نہیں ہے، حیا چھن گیا تو سمجھو کہ ایمان کی کمزوری آ گئی. تو لازمہ ایمان ہے حیا. جب ایمان ہوگا تو اس کا نتیجہ حیا کی صورت میں ضرور برآمد ہوگا. تو اپنے ایمان کو پرکھنا ہو کہ میرے اندر ایمان کا لیول کیا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ میرے اندر حیا کیا ہے. تو حیا ہی دین ہے، اور اسلام کا دوسرا نام حیا ہے، اسلام کی شناخت حیا ہے. تو اس لیے اس طرح کی جو خرافات ہیں اس سے ہمیں بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کے خلاف عملی جہاد اور کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اپنے رویے سے اور اپنے انداز سے. بلکہ آپ کسی کو پھول ویسے بھی دینا چاہتے ہیں تو اس طرح ویسے گریز کرے. علماء نے کہا کہ یوم نیروز اور یوم مہرجان کے دن جو ہے وہ روزہ رکھنا منع ہے. حالانکہ روزہ تو کسی طرح بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ پارسیوں کی عید کے دن ہے، تو کہیں مشابہت نہ ہو جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی عید کی تعظیم کے لیے جو ہے یہ روزہ رکھا گیا ہے، تو اس دن نہ رکھو. تو اس طرح ہولی بیساکھی یہ دنوں کے اندر وہ کوئی لوگ خاص طور پہ جو ہے وہ جلیبیاں وغیرہ لیتے ہیں، ہمارے ہاں پنجاب میں کلچر ہے، وہ علماء اس کے ضمن میں کہتے ہیں کہ اس نے گریز کر لیں، اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ وہ بیساکھی کی جلیبیاں ہیں. تو اگر آپ کسی کو ویسے بھی محبت سے پھول دینا چاہتے ہیں، پھول دینا منع نہیں ہے، لیکن اس دن کم از کم گریز ہونا چاہیے تاکہ جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہ ہو. تو ہمیں اپنے عمل سے، اپنی کوشش سے، اپنی جد و جہد سے پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ ان خرافات کا مقابلہ کرنا چاہیے. اسلام حیا کا دین ہے. ہم اپنی نسلوں کو بچپن سے حیا سکھائیں اور ان کی گٹی کے اندر یہ بات رکھیں، اور یہی جو ہے وہ کسی قوم کے مہذب ہونے کی دلیل ہے. ہمارے سینوں سے وہ دولت بیدار جسے عشق رسول کہتے ہیں وہ چھیننے کی سازش کی گئی ہے. صلیبی جنگوں میں جب ناکامی ہوئی تو کچھ لوگوں نے بیٹھ کے سوچا کہ یہ کیسے لوگ ہیں
کہ کسی میدان میں ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے، اور اگر کبھی ایسا ہوا بھی کہ کسی عددی برتری کی وجہ سے اور ان کی باہمی کمزوری کی وجہ سے ہم نے ان کو توڑ دیا، تو ہوتا یہ ہے کہ جب جمعیتیں منتشر ہو جاتی ہیں اور قومیں اور قدریں پامال ہوتی ہیں اور قوموں کے اخلاقیات کو بگاڑ دیا جاتا ہے، اور کوئی بھی قوم جب اپنا تشخص قائم نہیں رکھ پاتی تو دوبارہ پنپ نہیں سکتی۔ دنیا کے اوپر بڑی بڑی تہذیبیں آئیں، لیکن جب تہذیبیں الٹ کے رکھ دی گئی تو وہ تہذیب دوبارہ سر نہیں اٹھا سکی۔ روما کی تہذیب تھی، آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی، لیکن آج اس کے نشانات بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ مصر کی تہذیب تھی، یونانی تہذیبیں تھیں، جب دم توڑ گئیں تو وہ تہذیبیں دوبارہ اٹھ نہیں سکی ہیں۔ لیکن یہ کیا ہے کہ 14 صدیاں ہو گئی ہیں کہ جب بھی اہل اسلام کو توڑا جاتا ہے، ان کی تہذیب مٹا دی جاتی ہے، یہ دوبارہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ تہذیب پھر زندہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ کون سی قوت ہے جو ان کو مرنے نہیں دیتی، جو ان کو پھر اسی مرکز کے اوپر لا کے کھڑا کر دیتی ہے؟ اور یہ ناقابل تسخیر ہیں۔ آج بھی پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو کے آ جائیں، ہماری پاک آرمی سے لڑ کے دکھائیں۔ یہ میدان میں ہم سے آگے نہیں ہیں، آج بھی نہیں ہے۔ اللہ، کمزور ہیں، مرے ہوئے ہیں، ہم بکھرے ہوئے ہیں، معاشی بحرانوں کا شکار ہیں، ہمارے اندر تشدد ہوتا ہے، افتراق ہے، فرقہ بندی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن کسی میدان میں یہ ہم سے جیت نہیں سکتے ہیں۔ اور آج بھی لڑکے دیکھ لے، زمانے کو شوق ہے تو پاک آرمی سے ہاتھ ڈال کے دیکھیں۔ اللہ نے طاقت دی ہے، توانائی دی ہوئی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو توڑا کیسے جائے؟ نہ یہ میدان میں ہارتے ہیں، اور ان کی تہذیب کے اندر وہ طاقت ہے کہ مٹانے کے بعد پھر ابھر آتی ہے۔ جب بغداد کو اجاڑا گیا تو کوئی کہتا تھا کہ یہاں سے دوبارہ پھر بھی اسلام کا چراغاں ہوگا؟ انسانوں کے سروں سے، کھوپڑیوں سے مینار بنائے گئے، اور لوگ چھوڑ کے بغداد کو بھاگ گئے، کچھ لوگ تہ خانوں میں چھپ گئے۔ پھر دریا دجلہ کا بند توڑا گیا تو دریا دجلہ کا پانی تہ خانوں میں چلا گیا، 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے وہاں سے اٹھائیں، اور پھر ایک متنفس بھی نہیں تھا جو حضور کا نام لیتا ہو۔ وہ روس البلاد، وہ شہروں کی دلہن، اجڑا پڑا تھا، لاشیں پڑی تھیں، اور وہاں منگولوں کا قبضہ تھا، اور وہاں تاتاری دندناتے پھرتے تھے۔ کوئی نہیں کہتا تھا اس بغداد میں دوبارہ بھی اسلام کا چراغ روشن ہوگا، کوئی دیا دوبارہ بھی جلے گا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ پھر ایک منگول شہزادہ اسلام کے دامن میں آتا ہے، اور وہ ارغون خان، جو تلواریں اسلام کو مٹانے کے لیے نکلتی ہیں، وہی تلواریں پھر اسلام کی سربلندی کے لیے میدان میں آتی ہیں، اور اللہ مدد فرماتا ہے، اور پھر وہی بغداد دوبارہ اسلام کا مرکز بنتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے۔ یہ پیمانے والا دین نہیں ہے، پیمانہ ٹوٹ گیا تو سب کچھ بہ گیا۔ یہ شراب ایسا نشہ ہے، اقبال کہتا ہے، جو اسلام کی شراب میں ناب ہے، جو شراب مستی چڑھانے والی، الست کی مستیاں چڑھانے والی، یہ ایسی شراب ہے، یہ کسی پیمانے کی محتاج نہیں ہے۔ یہ گلاس میں ڈال کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا، پیالے میں ڈال کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا۔ تمہارے پاس کوئی پیمانہ بھی نہ ہو، تم اس کو ہاتھ میں چلو میں لے کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا، کیونکہ اس کے اندر کشش ہے، اس کے اندر فطرت کے اندر اللہ نے زور رکھا ہوا ہے۔ تم اب کوئی ملک نہیں ہے، سلطنت ٹوٹ گئی، اب کوئی کہتا ہی نہیں تھا، پیمانہ نہیں رہا، تو اب نشہ کیسے آئے گا؟ اقبال کہتا ہے نشہ میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ تو اللہ اپنے دین کی اس طرح بھی مدد فرماتا ہے، ان اللہ یؤید ھذا الدین بید الرجل الفاجر، اللہ یوں بھی مدد کرتا ہے اپنے دین کی۔ تو یہ رب کی مدد ہے، یہ رب کی نصرت ہے۔ اسلام مٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، ختم نہیں ہوگا۔ حضور کی عظمت تو بہت اونچی ہے، کوئی اسلام کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ اسلام بیڑیوں میں بھی بولتا ہے، اسلام زنجیروں میں بھی بولتا ہے، اسلام کربلا میں بھی بولتا ہے۔ اسلام کبھی بھی مرتا نہیں ہے، اسلام زندہ ہے۔ اسلام حرارت کا نام ہے، حرکت کا نام ہے، اسلام توانائی کا نام ہے۔ یہ امتحان ہمارا ہے۔ انہوں نے چاہا یہ کہ جنگوں میں یہ ہارتے نہیں ہیں، اور یہ لٹ کر کے بھی آباد ہوتے ہیں، اور یہ لوگ، ان کی تہذیبیں ہم مٹا دیں پھر بھی ابھر آتی ہیں، تو کون سی چیز ہے جو ان کو کھڑا کر دیتی ہے؟ انہوں نے تجزیہ کیا تو ان کے تھنک ٹینکس نے کہا کہ ان کے اندر ایک دولت ہے جو انہیں مرنے نہیں دیتی، اور وہ ہے حب رسول کی دولت۔
تو پھر یہ منصوبہ بنایا گیا کہ ان کے سینے سے حب رسول نکالا جائے، اور پھر پر عمل شروع ہوا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سینوں سے حضور کا پیار نکالا جائے۔ اس کا حل، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم 3 کام کریں۔ سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی اولادوں کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا سکھانا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ میں کہتا ہوں ڈاکٹر بناؤ اپنے بیٹے کو، انجینئر بناؤ، وقت کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے اس کے عاشق رسول بناؤ، اس کا سینہ اس دولت سے محروم نہ رہ جائے۔ حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنی نسل میں منتقل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، اور یہ زود اثر ذریعہ ہے، کہ انہیں حضور کی سیرت پڑھاؤ، چونکہ سیرت کے ذکر سے صاحب سیرت سے پیار پیدا ہوتا ہے۔ تیسری بات، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضور کا حسن و جمال بیان کرو۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ حسن کی طرف لڑکتا ہے۔ یہ اسی لیے آپ نے یہاں پھول رکھے ہیں نا، کہ یہ اچھے لگیں، بھلے لگیں، طبیعت کو بھا جائیں۔ حسن جہاں بھی ہوگا، جس روپ میں بھی ہوگا، وہ متاثر کرے گا۔ وہ کاکلے دراز میں ہو، وہ لب و رخسار میں ہو، وہ قد رانا میں ہو، وہ غزالی آنکھوں میں ہو، وہ تیر جیسی مشغاں میں ہو، وہ تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی کی صورت میں ہو، وہ حسن پھوٹتے جھرنوں میں ہو، بہتی ندیوں میں ہو، کوئل کے لہجے میں ہو، معصوم بچے کی مسکراہٹ میں ہو، جہاں بھی ہوگا حسن متاثر کرے گا۔ اقبال کہتا ہے جب طے شدہ ہے کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے، تو آؤ نہ پھر اس کو اس کی چوکھٹ پہ لے چلے جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے، جہاں عشق بھی غلامی کرتا ہے، اس ماہ خوبہ کی چوکھٹ پہ لے چلیں۔ اگر حضور کے حسن کا تذکرہ سنائیں گے تو پھر اس کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو۔ سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی اولادوں کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا سکھانا ہے۔ یہ ہم نے کام کرنا ہے، اپنی اولادوں کے سینوں میں درود ڈالنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم جب لوگ چھوٹے تھے تو اس وقت محافل نعت کا رنگ کیا ہوتا تھا۔ میں نے ظہوری صاحب کو سنا ہے کہ جب وہ نعت پڑھ رہے ہوتے تھے آنکھوں سے آنسو برس رہے ہوتے تھے۔ قاری زبیر رسول صاحب کو میں نے سنا ہے کہ جب وہ نعت پڑھتے تھے تو اشک برس رہے ہوتے تھے۔ میں نے خالد صاحب کو کہا کہ حسنین خالد صاحب کو بلاؤ، اس لیے کہ جب یہ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ عجیب کیف میں ڈوبے ہوتے ہیں، اور آج تو نئی نسل یہ نہیں دیکھ رہی۔ ہم نے جب محافل نعت دیکھی تھیں تو اس وقت اشکوں کی برسات ہوتی تھی اور عشق سینے میں پیدا ہوا، اور آج آرٹسٹ اسٹیجوں کے اوپر آ کر کے مختلف رنگوں کے پٹکے باندھ کے اور عورتوں جیسے لباس پہن کے اور برستے نوٹوں کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں، اس سے عشق رسول پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کی نسل کو زیادہ ضرورت ہے کہ ان پر محنت کریں کہ ان کے اندر حب رسول پیدا ہو، کیونکہ آپ نے جن کو دیکھا ہے ان لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا۔ اس طرح جن علماء کو آپ نے سنا ہے، ہم نے سنا ہے، جب وہ بولتے ہوتے تھے لگتا تھا ان کی پشت پہ رسول اللہ کی تائید کا ہاتھ ہے۔ اور کیا آج اسٹیجوں کے اوپر ڈانس نہیں ہوتے؟ آج لطیفے نہیں سنائے جاتے؟ آج کیا رسول اللہ کے دین کا تماشا نہیں بن گیا؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو کیا آج مولوی اپنے خطبے بیچ نہیں رہے؟ 40 ہزار کی تقریریں بک رہی ہیں، لفظ بیچے جا رہے ہیں، خطبے بیچے جا رہے ہیں، تو یہ قوم، یہ نسل کیا سن رہی ہے؟ یہ تو بدل ہو رہی ہے دین سے۔ اس لیے ماں باپ نے سنبھالنا اس نسل کو۔ تیسری بات، ہم نے جن پیروں کو دیکھا تھا جب ان کے سامنے جاتے تھے تو ہمارے دل ڈولتے تھے کہ جو دل میں خطرہ آتا ہے شیخ کی نگاہ اس پہ ہوگی، لیکن اب پیر کی نگاہ دل پہ نہیں، دل کے اوپر لگی ہوئی جیب پر ہے۔ تو آج پیر خود جو ہے وہ طالب زر بن گیا، تو اب نہ تو پیر میں وہ روپ نظر آیا، نہ مولوی میں وہ روپ نظر آیا، نہ نعت خواں میں وہ روپ نظر آیا۔ تو مجھے بتاؤ کہ یہ نئی نسل کہاں سے دین لے گی؟ علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ اپنی نسل پر توجہ دو جب امیر ملت بھی موجود تھے۔ اس وقت کہا تھا جب سید احمد سعید کاظمی، بلکہ بعد کے یہ لوگ ہیں، اس دور میں کہا تھا۔ اور آج تو ہر لئی میں رازدار دین شدے، آج تو یہ معاملہ ہو گیا ہوا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ میں کہتا ہوں ڈاکٹر بناؤ اپنے بیٹے کو، انجینئر بناؤ، وقت کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے اس کے عاشق رسول بناؤ، یہ کہیں اس کا سینہ اس دولت سے محروم نہ رہ جائے۔ سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے، کثرت کے ساتھ اپنی اولاد کو درود پڑھنا سکھاؤ۔ کسی نے اقبال سے خود پوچھا
کہ تیرے لہجے میں یہ مٹھاس کہاں سے آ گئی، رس کہاں سے آ گئی۔ جو اہل نقد ہیں، یہاں شعراء بھی موجود ہوں گے، وہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر مانتے ہیں، لیکن جو عزت اقبال نے پائی وہ غالب کا مقدر نہیں بن سکا۔ تو کسی نے اقبال سے پوچھ لیا کہ تیرے شعروں میں یہ حسن کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا 1.25 کروڑ مرتبہ میں نے حضور پہ درود پڑھا ہے، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔ سارے ادیب، سارے اہل علم آخر میں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ وہ تو اتنی شانوں کا مالک ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغل اولاب کمال ہی۔ لوگ تو پہنچ نہیں سکتے ان عظمتوں کو، ان رفتوں تک کسی کی پرواز نہیں ہو سکتی۔ اعلی حضرت بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغل اولاب کمال۔ تو چاند کی نوری کرنیں میلی نہیں ہو سکتی، حضور کا ذکر مدم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضور کے ذکر کے فروغ کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے۔ میری عمر 42 سال ہو رہی ہے، اور میں 5-6 سال کا تو ہوں گا جب میں نے ہوش سنبھال لیا تھا۔ تو ان 35 سالوں میں نے دیکھا ہے کہ ہر اچھی قدر پامال ہو گئی ہے۔ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے، اور ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی، لیکن اتنا زمانہ بدلا کہ اب حالات یہ ہیں کہ جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے۔ تو آپ نے جو کم از کم میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنی اچھی قدریں تھیں جو پامال ہو گئی ہیں، اور جو بوڑھے بزرگ ہیں وہ تو کتنی خوبصورت قدریں دیکھ چکے ہیں۔ تو آج احساس ختم ہو گیا، مروت دم توڑ گئی، بھائی چارے ٹوٹ گئے، غرض کی دنیا آ گئی، اور حیا ختم ہو گیا، غیرت ختم ہوگی، بڑوں کا احترام ختم ہو گیا۔ تو ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ اچھی قدریں زوال پذیر ہیں اور نیچے جا رہی ہیں، لیکن ایک بات ہم نے دیکھی ہے کہ ہر شے نیچے جا رہی ہے، رسول اللہ کا ذکر اوپر جا رہا ہے۔ آخر یہ کیوں ہے کہ ہر قدر تو نیچے جا رہی ہے، ہر قدر تو نیچے جا رہی ہے، لیکن رسول کریم کا ذکر اوپر جا رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اچھی قدروں کو بحال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم نہیں نبھا سکے تو قدریں زوال پذیر ہو گئیں، اور حضور کے ذکر کا جھنڈا اونچا رکھنا یہ رب کا ذمہ کرم تھا، اس لیے اس نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، اور محبوب کا ذکر ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ذکر کبھی رکے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ رب نے محبوب کے سر کے اوپر تان دیا، اور کبھی بھی یہ ذکر کم ہو سکتا جدا ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمعہ اس نو بند کرے، اس ذکر دا حافظ آپ خدا، پڑھو لا الہ۔ صورت سیرت آپ اپنی دتی رب پیارے، ایک کیڑے وچ پیراں رلے دے، ایک پر بخش اڈارے، ایک کیڑے وچ پیراں رلے دے، ایک پر بخش اڈارے، حیوانات
کتے پھرے تیجے صاحب جسم جانا قسم 1018 کے تے دنیا تے حیوانا قسم 1018 کے تے دنیا تے حیوانا ایک نہ دے سر تاج ٹکائے ہد شاہ یگانے ایک نہ گل وچ توک سے آہے پھر دے چور بیگانے ایک نہ گلے وچ توک سے آہے پھر دے چور بیگانے ایک بلبل وچ باغ دے جا کے کر دی پھل نظارے ایک خرسو وچ قید پنجر دے ضائع عمر گزارے ایک خرسو وچ قید پنجر دے ضائع عمر گزارے ایک پتنگ چراغاں اتے جان کرن قربانی آتش شوق علمبے کولوں بدن ہوئے نورانی ایک پردار پکھیروں ہو کے چام چڑک بیچاری انا چوہا نیرے دے وچ روشنیوں بیزاری انا چوہا نیرے دے وچ روشنیوں
بیزارے قدر بے قدری قوت ہر نو بخشی بخشن ہارے ہمت دا لک بننے نہیں دوست کہیں پر مارے ہمت دا لک بننے نہیں دوست کہیں پر مارے